حتیٰ کہ حرمین شریفین میں سعودی حکومت کی جاہلانہ پابندیوں کو کوئی مسلمان اپنی محبت اسلام میں حرمین سے لگاؤ کی وجہ سے توڑ کر حرمین شریفین میں چلا بھی گیا تو آل سعود مغرب نواز حکومت ان پر بھاری جرمانے کر رہی ہے۔ یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب حجاج کرام کی تعداد کو انتہائی محدود کیا گیا ہے۔ لاکھوں عشاق کی قسمت جاگتی اور وہ در رسول پر حاضری کے شوق اور تجلیات کعبہ کے پانے کو رخت سفر باندھ تھے، لیکن اس سال یہ مناظر آل سعود کی کرونا سازش کی نظر ہو گئی اور اب صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف فحش اور عریاں موسیقی کے دلدادہ عازم سفر ہیں۔ سعودی عرب کے سینما ہال کھل گئے ہیں جہاں کوئی ایس او پیز لاگو نہیں، کیسینوز میں وہی چہل پہل ہیں، ہوٹلز اور شاپنگ مالز میں وہی رونقیں ہوتی ہیں، مگر حرمین بند پڑے ہیں۔ لیکن آل سعود کی منظور بادشاہت میں حرمین کی پرانی رونقیں گم ہیں۔ یہ امت کی کیسی بے بسی ہے، یہ حرمین کی ویرانی ایک مسلمان کو غم زدہ کرتی ہے۔ سعودی عرب اجتماع حج میں رکاوٹیں جبکہ محافل رقص و سرور میں ازدحام۔ تمام تر سازشی تھیوریوں کو اگر ہم نظر انداز کر کے بھی حالات کا جائزہ لیں تو کورونا کو جس طرح مذہب کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے وہ کم سے کم اس بات کا یقین تو دلاتا ہے کہ کورونا بیماری کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سعودی عرب پر مسلط آل سعود حکومت ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت حرمین شریفین میں مسلمانوں کے داخلے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں سعودی حکومت کی جاہلانہ پابندیوں کو کوئی مسلمان اپنی محبت اسلام میں حرمین سے لگاؤ کی وجہ سے توڑ کر حرمین شریفین میں چلا بھی گیا تو آل سعود مغرب نواز حکومت ان پر بھاری جرمانے کر رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کے عہدیدار نے کہا تھا کہ مسجد الحرام، آس پاس کے مقامات، مشاعر مقدسہ، منا، مزدلفہ اور عرفات جانے کے لیے اجازت نامے کا حصول ضروری ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ 5 جولائی 2021 25 ذی القعدہ 1442 ہجری سے 23 جولائی 13 ذی الحجہ 1442 ہجری تک پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ کورونا وبا کا سازشی استعمال کرتے ہوئے آل سعود نے رواں سال حج میں شرکت کو مملکت میں ان شہریوں اور غیر ملکی مقیمین تک محدود رکھا ہے جنہوں نے کووڈ-19 کی ویکسینیشن کرا لی ہے۔ یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب حجاج کرام کی تعداد کو انتہائی محدود کیا گیا ہے۔ رواں سال مناسک حج میں تقریباً 60,000 افراد شریک ہو رہے ہیں۔ ان افراد کا انتخاب 5.58 لاکھ درخواست گزاروں میں سے ڈرامائی الیکٹرانک چیکنگ سسٹم کے ذریعے کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 2019 میں دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کرام کی تعداد 25 لاکھ تک تھی۔ کورونا کا بہانہ بنا کر جب پچھلے سال صرف 10,000 حجاج کرام کو اجازت دی تو اسی سال سعودیہ میں ہونے والے میوزک کنسرٹ کی فوٹیج پردہ اسکرین پر دیکھیں کہ لاکھوں کا مجمع معصیت کی دلدل میں بے ہنگم شریک ہے۔ نہ پرمٹ کی شرط تھی، نہ ویکسینیشن کی کوئی قید، سوشل ڈسٹنس بھی معاف تھی اور ماسک بھی چہروں پر نہ تھے۔ دوسری طرف اللہ کے گھر پر جانے والوں پر شدید ترین پابندیاں اور سختیاں لگائی جا رہی ہیں۔ آل سعود کی اس منافقانہ روش کے خلاف عالم اسلام کے مسلمانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ لوگ جب ہر سال حجاز مقدس کی طرف سفر معمون کی تیاریاں کرتے تھے، موسم حج میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی توجہ کا مرکز سعودیہ ہوتا، کروڑوں دل زیارت بیت اللہ اور شوق دیدار روزہ اطہر میں مچل رہے ہوتے تو لاکھوں عشاق کی قسمت جاگتی اور وہ در رسول پر حاضری کے شوق اور تجلیات کعبہ کے پانے کو رخت سفر باندھ تھے، لیکن اس سال یہ مناظر آل سعود کی کرونا سازش کی نظر ہو گئی اور اب صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف فحش اور عریاں موسیقی کے دلدادہ عازم سفر ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ سعودی عرب کے سینما ہال کھل گئے ہیں جہاں کوئی ایس او پیز لاگو نہیں، کیسینوز میں وہی چہل پہل ہیں، ہوٹلز اور شاپنگ مالز میں وہی رونقیں ہوتی ہیں، مگر حرمین بند پڑے ہیں۔ سعودی اور امارات میں کاروباری، تفریحی اور انٹرٹینمنٹ والی مقامات پر وہی پرانی سرگرمیاں، وہی رونقیں، وہی نظارے اور وہی چہل پہل نظر آتی ہیں۔ دھڑا دھڑ فلمیں بن رہی ہیں۔ جن بستیوں پر گناہوں کی وجہ سے عذابات آئے تھے انہیں دوبارہ آباد کر کے شوبز کی دنیا آباد کی جا رہی ہے۔ حرمین کی رونقوں کے دشمن آل سعود بن رہے ہیں۔ کورونا کی آڑ میں آل سعود انتہائی گھناؤنا ایجنڈا مکمل کر رہے ہیں۔ جس مغرب کی اندھی تقلید میں یہ سب کورونا کورونا کر رہے ہیں اس کا اپنا حال یہ ہے کہ وہاں لاکھوں کے اجتماعات لہو لعب کے ہو رہے ہیں۔ کورونا نہ یورپ کے فٹ بال میچ میں آتا ہے جہاں 1.5 لاکھ افراد نے شرکت کی، نہ ہی امریکہ اور برطانیہ کے اجتماعات میں، نہ ہی یہ کورونا ساحل سمندر پر انگنت ننگ دھڑنگ لیٹے عیاش مجمع میں آتا ہے، اور نہ ہی سعودی سینما ہالوں، مارکیٹوں، بینکوں اور پارکوں اور شاپنگ مالز میں۔ ہم کورونا کے بطور بیماری وجود کا یا اس کی اثر پذیری یا متعدی ہونے کے انکاری نہیں، مگر اس بیماری کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ خانہ کعبہ بنانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی کہ اب اعلان کرو تو آپ نے تعجب سے فرمایا، اس صحرا سے میری آواز دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ تو جبرائیل نے فرمایا
فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ صرف اعلان کریں، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔